أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یخسف بکم اس بات سے کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جانب البر خشکی کے کنارے پر او یرسل علیکم حاصبا یا تم پر کوئی پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز فرمایا کہ اگر تم سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ اب تم اللہ کی گرفت سے آزاد ہو گئے ہو۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جب تم سمندر میں ڈوبنے لگتے ہو تو سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے ہو، مگر جب خشکی پر آ جاتے ہو مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر انسان اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ جاتا ہے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی یہی حالت ہے کہ جیسے ہی اسے کوئی مصیبت آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب مصیبت ہٹی تو فوراً ہی اللہ کو بھول گیا اور دوبارہ شیطان کی تابع داری میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آنے کے بعد تم بے خوف اور پرامن ہو گئے ہو۔ اللہ جب چاہے تمہیں خشکی میں بھی پکڑ سکتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ خاسفہ یکسف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندر دھنس جانا، اور کنارہ اس لیے کہا کہ جب زمین دھنستی ہے تو اس میں پھر کنارے بن جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں تو زمین بیٹھ جاتی ہے اور اس میں کئی مکانات غرق ہو جاتے ہیں اور دھنس جاتے ہیں۔ تو فرمایا قارون کا انجام تمہارے سامنے ہے، اسے ہم نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جن میں انسانوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور زمین ان کو اپنے اندر نگل لے گی۔ اور ایک شخص کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے بہترین لباس میں چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے تکبر کے ساتھ اکڑتا ہوا چلا جا رہا تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے۔ وہ زمین میں دھنس گیا اور فرمایا کہ وہ قیامت تک اس میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو فرمایا یہ مت سمجھو کہ تم بے خوف ہو گئے ہو، اللہ تمہیں جب چاہے پکڑ سکتا ہے، یا تو زمین میں دھنسا کر یا پھر ایسی ہوا بھیج کر جس میں پتھر اور کنکر ہوں اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں دوبارہ اس میں لے جائے۔ تارتن اخری، دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیج دے تم پر ایسی تیز ہوا جو ہر چیز کو توڑ دینے والی ہو۔
فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کے باعث ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے علینا بہ تبیعا ہمارے خلاف کوئی اس معاملے کی پیروی کرنے والا فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ایک بار پھر سمندری سفر کی ضرورت پیش آ جائے اور دوبارہ وہ تمہیں سمندر میں لے آئے اور پھر تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے. قاصف کہتے ہیں ایسی تیز آندھی کو جو ہر چیز کو تہو بالا کر دے اور برباد کر دے. تو فرمایا کہ جب وہ ایسی تیز ہوا آئے گی تمہاری کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و شرک کے باعث سمندر میں غرق کر دیے جاؤ گے. پھر تمہیں کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا جو تمہارے اس معاملے کی پیروی کر سکے یعنی تمہارے لیے انتقام کا مطالبہ کر سکے. طبیعاً کا معنی ہے دعوے دار اور ایونجر، انتقام کا مطالبہ کرنے والا یا کیس کی پیروی کرنے والا. فرمایا کوئی نہیں پاؤ گے. کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کرے یا اس کے خلاف کسی معاملے کی پیروی کرے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عزت بخشی آدم علیہ السلام کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں رزق دیا نفیس چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور انہیں فضیلت دی ہم نے عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا اس بہت سی مخلوق پر جسے ہم نے پیدا کیا. تفضیلا فضیلت دینا. فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہم نے بڑی فضیلتیں بخشی ہیں اور ان کو بڑے امتیازات عطا فرمائے ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ ساری مخلوق کو کن سے پیدا کیا لیکن آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. فرمایا کہ ہم نے آدم کا پتلا یا اس کا جسم اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا اور پھر اس کو یہ عزت بخشی کہ سارے فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. پھر انسان کو یہ فضیلت بخشی کہ اسے سیدھا کھڑا ہونے والا قد عطا فرمایا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جانور سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، سارے سر جھکا کر زمین پر چلتے ہیں. ایک انسان ہے جو سر اٹھا کر چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھڑا ہونے کا سلیقہ اور طاقت عطا فرمائی. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کا پیر جو 8-10 انچ لمبا اور 2-3 انچ چوڑا ہے اس کے اوپر 70-80 کلو کا وزن کیسے کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ پاک نے دماغ کے اندر ایک نظام رکھ دیا ہے اور ایک مرکز توازن بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے آدمی آگے پیچھے یا دائیں بائیں نہیں گرتا. جن لوگوں کا وہ توازن کبھی خراب ہو جاتا ہے تو وہ پھر چلتے ہوئے گرنے لگ جاتے ہیں. تو جب تک آپ سیدھے چل رہے ہوں یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ پاک نے آپ کو یہ فضیلت بخشی ہوئی ہے. اور ایک فضیلت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو بیان کی طاقت عطا فرمائی. کوئی بھی جانور اپنا ما فی الضمیر
اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ نے کلام کے اور گفتگو کے اور بات چیت کے ایسے ایسے سلیقے عطا فرمائے کہ فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض ایسے بیان ہوتے ہیں کہ ان کو سن کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر جادو کر دیا گیا ہے اور آدمی مبہوت ہو کر جکڑا جاتا ہے بولنے والے کے بیان میں۔ اور فرمایا کہ ایک فضیلت ہم نے یہ عطا فرمائی انہیں کہ انہیں پانی میں اور خشکی میں سواریاں عطا فرمائی، پانی میں کشتیاں، بحری جہاز اور مختلف اشیاء، ان کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور خشکی میں انہیں اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی ان کے قابو میں کر دیے، ورنہ اگر سارے لوگ مل کر بھی ایک ہاتھی کو قابو کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو لے کر چل رہا ہے، اور وہ 40، 50 یا 100 اونٹ اس کے پیچھے پیچھے اللہ کے حکم سے چلتا آ رہا ہے۔ فرمایا یہ ہم نے تمہیں سواریاں عطا فرمائی، اور پھر ایسا تیز دماغ دیا اور ایسی عقل عطا فرمائی اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ تم نے گاڑیاں ایجاد کر لی، ریل کاریں ایجاد کر لی اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، اور تم سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ انسان پوری کائنات پر راج کرنے لگا۔ یہ اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ ورزقناہم من الطیبات، اور رزق کہتے ہیں اس چیز کو جس سے انسان فائدہ اٹھائے، تو اس میں صرف مال ہی رزق نہیں بلکہ اولاد بھی رزق ہے، جو وقت انسان کو عطا کیا گیا ہے اس دنیا میں وہ بھی رزق ہے۔ اب اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ ایک انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا کہ بہت سی مخلوق، اکثریت مخلوق کی ایسی ہے جن پر انسان کو فضیلت دی، مگر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مخلوق اللہ کی ایسی بھی ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، اور وہ انسان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، اور جو مقرب انسان ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ پاک ہی اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر ایک گروہ کو ان کے پیشوا سمیت، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جو کوئی دیا گیا اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ خوشی خوشی اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، اور امام کا معنی کتاب بھی ہے، اعمال نامہ بھی اس کا معنی ہے، جیسے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر ایک چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں زیادہ قریب اور زیادہ بہتر معنی یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا، یا پھر ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، اور انبیاء کے ساتھ ان کی امتوں کو بلایا جائے گا، اور جو شیاطین ہیں اور جو ائمۃ الکفر ہیں ان کے ساتھ ان کے پیروکاروں کو بلایا جائے گا۔ اور فرمایا وجعلناہم ائمۃ الکفر،
اور ہم نے انہیں کفر کے امام بنا دیا جو انہیں لے کر جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن انسان کو کسی ایسے گروہ کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہو اور انہیں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے ہوئے ہو۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، فرمایا جس آدمی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کو اعمال نامہ ملنے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ اب میرے لیے سعادت اور خوش بختی ہے اور میرے لیے اچھی خبریں ہیں، مزید اچھی خبریں مجھے ملیں گی اور مجھے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور جس کسی کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور میں اس کے بغیر ہی ٹھیک تھا، یہ تو میرے لیے مصیبت اور بدبختی کا سامان لے کر آ گیا۔ اور فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر درمیان میں ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سا، اسے کہتے ہیں فتیل، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقیر۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور یہاں فرمایا کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ نہ ملے تو یہ ظلم ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے عمل سے زائد بدلہ دے دیا جائے، جزا دے دی جائے، انعام دے دیا جائے تو یہ ظلم نہیں بلکہ یہ فضل ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہیں گے اپنا فضل عطا فرمائیں گے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اضل سبیلا، اور بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا سیدھے راستے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی دنیا میں نابینا ہو وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ یمن سے کچھ لوگ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان پر طنز کرتے ہوئے ایک آدمی کہنے لگا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، تم اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ دنیا میں تو اللہ سب کو آنکھیں دیتا ہے، کافر کو بھی مومن کو بھی، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں آنکھوں سے بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو قیامت کے احوال میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت جہنم کو دیکھیں گے اور اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے، تو پھر دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ پہلے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد اللہ فرمائے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر اس کے بعد انہیں بینائی عطا کر دی جائے گی اور وہ بہت تیز دیکھنے لگ جائیں گے، اور سارے اللہ کے جو عذاب ہیں اور جو قیامت کے مناظر ہیں اور جو حشر کی سختیاں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور وہ قریب ہیں یہ کہ آپ کو بہلا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی جھوٹ گھڑ لیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور وہ اس وقت یقیناً آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیں گے۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا۔ سونے اور چاندی کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے ان کا کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے، تو اس عمل کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے مختلف وفود آتے، وہ کہتے جی آپ قرآن مجید میں سے وہ آیات نکال دیں جن میں ہمارے بتوں کی تردید ہے یا شرک کی تردید ہے،
تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور بنو ثقیف سے ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں، ہم عرب کا بڑا ممتاز قبیلہ ہے، ایک تو یہ فرمائیے کہ آپ ہمیں نماز معاف کر دیجئے، ہم باقی اسلام کے سارے کام کریں گے لیکن نماز سے ہمیں رخصت دے دیجئے۔ دوسرا یہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک میدان ہے، اس کا نام ہے وج، اس میدان کو حرم کی طرح محترم قرار دے دیجیے۔ تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو سود لوگوں کی طرف بنتا ہے اس کو باقی رہنے دیجیے، اور جو لوگوں کا سود ہماری طرف بنتا ہے اس کو آپ کینسل کر دیجیے۔ اور کہنے لگے کہ ایک شرط ہماری یہ ہے کہ اپنے سارے بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے لیکن ہمارا جو بت لات ہے اس کو 1 سال تک آپ کچھ نہ کہیے، اسے برقرار رہنے دیجیے، اور جب عرب لوگ ہمارے اس خصوصی پروٹوکول پر اعتراض کریں تو آپ کہہ دیجیے گا کہ مجھے اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی بھی مطالبہ منظور نہیں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کا مجھے حکم ہے۔ ترجمہ ایک بار افأمنتم ان یخسف بکم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، جانب البر، خشکی کے کنارے پر، او یرسل علیکم، یا بھیج دے تمہارے اوپر، حاسباً، پتھراؤ کرنے والی ہوا، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم، یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ، کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لے جائے، تارتن اخری، دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم، پھر بھیج دے تم پر، قاصفا من الریح، توڑ دینے والی آندھی، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، اس چیز کے باعث جو تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے، علینا بہ تبیعا، ہمارے خلاف کوئی پیروی کرنے والا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عزت بخشی آدم کی اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں نفیس چیزوں کا رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اپنی مخلوق کی اکثریت پر، تفضیلا، فضیلت دینا، یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، ہر ایک گروہ کو، بے امامہم، ان کے پیشوا کے ہمراہ، فمن اوتی کتابہ، بس جو کوئی دیا جائے گا اپنا اعمال نامہ، بیمینہ،
اپنے دائیں ہاتھ میں فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ تو یہ لوگ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور کھجور کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور بہت بھٹکا ہوا راستے سے وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اور وہ قریب ہے یہ کہ آپ کو بہلا لیں عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی اس کے سوا جھوٹ باندھ لیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اس وقت یہ یقیناً آپ کو دلی دوست بنا لیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ